الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 10 محرم الحرام 1442 ہجری بمطابق 30 اگست 2020 آج کے اردو کلاس میں آپ سب لوگوں کو، آپ سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جنگ کے لیے اون محمد کی رخصت، اس کا چوتھا حصہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ حصہ چہارم، اور یہ سلسلہ ہم نے پچھلے 3 دن سے شروع کر رکھا ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، اور آج کے روز امام علی مقام علیہ السلام کو یزیدی فوجوں نے یزید کے حکم پر، ابن زیاد کے حکم پر شہید کر دیا بیابگیا میدان میں، کربلا کے میدان میں، ریگزار میں، اور پانی پیے بغیر، کھانا کھائے بغیر، انتہائی ظلم اور ستم کرتے ہوئے ان کو شہادت کے مقام پہ فائز کر دیا، اور 72 جانثاروں نے اسلام کے احیاء کے لیے قربانیاں پیش کی۔ جو ہمارا آج کا مرثیہ کا حصہ ہے، اس میں جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو چاہتی ہے کہ وہ میدان جنگ میں جائیں اور شہادت کا جام نوش کریں، اور ان میں جو وقت لگا ہے، دیر لگی ہے جانے میں، اس پر وہ ناراض ہے، اور اس ناراضی کا وہ اظہار کر رہی ہے۔ تو کل کے کلاس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو بچے ہیں انہوں نے اپنی قسمت کے حوالے سے رویا کہ ان کی ایک خجالت قسمت میں تھی، لیکن ماں نے ان کو پھر ٹوکا کہ آپ ایسا مت کیجیے، یہ کہنا آپ کے لیے شائن نشان نہیں ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو، آزردہ تھی پر خیر میں اب خوش ہوں سدارو، سب کے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سنوارو، واری یہ تمنا کہ سر ماموں پہ وارو، سر دے کے جسے پاتے ہیں وہ راہ یہی ہے، سب کے گئی شادی ہے یہی بیاہ یہی ہے۔ اب ماں امام عالی مقام کی ہمشیرہ جناب زینب الکبریٰ اپنے 2 بچوں ابن اور محمد علیہ السلام کو نصیحت کرتی ہے، اور ان کو حوصلہ دلاتی ہے، ہمت دلاتی ہے، ان کا جذبہ بڑھاتی ہے، کہتی ہے کہ وہ جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو، میرے پیارے 2 بچوں، وہ جو لوگ مرد ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، وہ پہلے مر جاتے ہیں، وہ مرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ آزردہ تھی پر خیر میں اب خوش ہوں سدارو، اب تک میں رنجیدہ تھی، ناخوش تھی، ناراض تھی آپ سے، چلو اب جو ہوا سو ہوا، اب میں آپ سے خوش ہوں، لیکن اب سدارو، یعنی اب نکلو، اب راہ حق میں شہادت دینے کے لیے، راہ حق میں قربان ہونے کے لیے اب نکلو، صدقے گئی الجھی ہوئی زلفیں تو سنوارو، میں آپ کے صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں، اور آپ میری الجھی ہوئی زلفیں سنوارو، یعنی میری زلفیں تب سنوریں گی جب آپ شہادت کا جام نوش کریں گے، جب میری عزت رہو، لاج رہے گی میرے خاندان میں، کہ یہ کہا جائے گا کہ زینب نے اپنا حصہ ادا کیا ہے، زینب نے جو صدقہ لایا تھا وہ اس نے پیش کیا ہے۔ واری یہ تمنا ہے کہ سر ماموں پہ وارو، میری یہ تمنا ہے کہ آپ اپنا سر اپنے ماموں پہ قربان کرو، سر دے کے جسے پاتے ہیں وہ راہی، میرے بچوں، میرے عزیز بچوں، میرے جوان بچوں، میرے بہادر بچوں، جو جس راہ کو حاصل کرتے ہیں، وہ راہ جس کو سر دے کے حاصل کرتے ہیں وہ یہی راہ ہے، یعنی جس راہ پر جانا، جس کامیابی کے منزل پہ پہنچنا، وہی راستہ ہے، وہ منزل یہی ہے جس کو سر دے کر حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اس کی قیمت سر ہے۔ صدقے کی شادی ہے یہی بیاہ ہی ہے، میں آپ کے صدقے ہو جاؤں، آپ کی شادی بھی ہے، آپ کا بیاہ بھی ہے، آپ کا سب کچھ ہی ہے، یہی ہماری خوشی ہے، یہی ہم اسلام چاہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا عارضی ہے،
دنیا ناپائیدار ہے، آخر تو مرنا ہے. اگر انسان میدان جنگ میں مرے، میدان کارزار میں مرے، میدان عمل میں مرے، وہ بہتر ہے کہ آپ بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں. پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار، گل تھا کہ چلے شاہ کی ہمشیر کے دلدار. مجرے کو جھکے ماں کے جو وہ آئینے رخسار، سینے میں تڑپنے لگا زینب کا دل زار. فرمایا ادا سر سے کرو حق شہیدین کا، لو جا مبارک ہو سفر خلد بری کا. اب جو تیاری ہونے لگی، اب اون و محمد تیار ہونے لگے میدان میں جانے کے لیے. اور اب کیا ہے، اب انہوں نے جو ہتھیار بدل دیے، پوشاک بدل کر اب انہیں وردی بدل دی، پوشاک بدل دی، اور پوشاک بدل کر جو سجے جنگ کے ہتھیار، جو انہیں جنگ کے ہتھیار بدل دیے، پوشاک بدل کر جو انہیں جنگ کے ہتھیار بدل دیے، یعنی ہتھیار جنگ کے لگائے. گل تھا کہ چلے شاہ کی ہمشیر کے دلدار. شور ہو گیا، اب شور ہو گیا، ماتم ہونے لگا، کہیں خوشی کہیں ماتم کی. اب جو شاہ کی ہمشیر ہے، امام حسین کی جو ہمشیرہ ہے، اس کے دلدار اب جا رہے ہیں. مجرے کو چکے ماں کے جو آئینے رخسار، وہ آئینے رخسار، وہ شیشے کی مانند چمکنے والے چہرے جب اجازت کے لیے جھکے ماں کے قدموں کے نیچے. سینے میں تڑپنے لگا زینب کا دل. تب اس وقت زینب کا ممتا بیدار ہو گئی. اب اس کا انسانی دل جو فطرت ہے وہ سینے میں تڑپنے لگا. اب اسے معلوم ہے کہ اب میرے بچے جب جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، یہی میری ان کے ساتھ آخری ملاقات ہوگی. اس کا سینہ تڑپنے لگا. فرمایا ادا سر سے کرو حق شہیدین کا. تو فرمایا تڑپتے ہوئے سینے میں دل جو ہے، اس کے باوجود آنسو آنکھوں میں ہے، اس کے باوجود درد دل میں ہے، اس کے باوجود یہ کہنے لگے، فرمایا ادا سر سے کرو حق شہیدین کا. انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے سر سے دین کا حق ادا کرو، امام علی مقام کے دین کا حق ادا کرو. اپنے چچا جان، اپنے نانا جان، اپنے دادا جان، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حق اپنا سر دے کر ادا کرو. لو جاؤ مبارک ہو سفر خلد بری کا. لے جاؤ، اب جاؤ، آپ کو جنت کا سفر مبارک ہو، آپ کو جنت کا راستہ مبارک ہو. آپ جنت کی طرف جا رہے ہو، آپ جنت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو. مجھے بھی جنت ملے گی، آپ کو بھی جنت ملے گی. یہ سفر آپ کو مبارک ہے. میں آپ کو اس وقت مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ اس سفر کو طے کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور جاؤ. اس میں کوئی آپ پریشان نہ ہو جانا، گھبرانا نہیں، بلکہ بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جاؤ اور اس سفر کو حاصل کرو، اس جنت کو حاصل کرو. عزیز طلباء و طالبات، آج کا کلاس ہم یہاں پر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ طویل سلسلہ ہے. اور پھر ایک بار ہم آج کے روز امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو جو انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا میدان کربلا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ کرتے رہے گی پیش شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. فی امان اللہ.